مفتی صاحب وہ ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے، کیونکہ اقبال نے کہا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی انداز شبیری. ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے جو سید الشہداء کو خط لکھ رہے ہوں گے، امام حسین کو خط لکھ رہے ہوں گے. آئیے آئیے، وہ کیا خط تھے، کیا تھا ان خطوط میں، کس چیز کا مقدمہ تھا، کس چیز کا مطالبہ تھا، اور ایسا کیا لکھا تھا خط کے متن میں کہ سید الشہداء چلے آئے کوفے میں، کربلا میں، مدینے کو اور بیت اللہ کو چھوڑ کر. اگر ایک جملہ کہا جائے یہ ساری قربانی حرمت اور حفاظت قرآن کریم کے لیے تھی. اور یہ بات کہتے ہوئے ہم کوئی اپنی طرف سے ہوائی فلسفہ نہیں پیش کر رہے. خطبات امام حسین اٹھا لیجئے، ان میں باقاعدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا جملے ارشاد فرماتے ہیں. وہ جملے یہ ہیں کہ آج اللہ کے حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے، قل من حرم زینت اللہ التي اخرج العباد والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ کے حلال کو حرام قرار دے. اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کربلا کے میدان کے اندر تیسرے خطبے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے. گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ مقام اور منصب ہے، اتھارٹی خدا کی ذات کی ہے کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے. دنیا میں کسی کی یہ اتھارٹی نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج سنت کے نظام کو ڈیمیج کیا گیا. میں گنبد خطرہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سنت کو نافذ کرنے کے لیے نکلا ہوں. تیسرے نمبر پر وہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی ملک کو ذاتی ملک سمجھ لیا گیا ہے، بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا گیا ہے. قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت والوں کے سپرد کرو. یعنی خطبے کا ایک ایک لفظ پیچھے قرآن کی آیت رکھتا ہے، خطبے کا ایک ایک جملہ پیچھے قرآن کا استدلال رکھتا ہے، خطبے کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ پیچھے قرآن کی آیات رکھتا ہے، اور ایک ایک جملہ قرآن. تو اس کا مطلب کیا ہوا، حضرت حسین نے قربانی قرآن کے لیے دی ہے، قرآن کے نظام کے لیے دی ہے. یہ وار آف سسٹم تھا، یہ سسٹم اور نظاموں کی جنگ تھی. خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے چھوٹے چھوٹے، آپ کو کوئی منصب چاہیے، آپ مجھے بتائیے کیا عام آدمی، دنیا کا ایک عام آدمی، عام دکاندار، عام بزنس مین، عام پتھاری دار، عام کوئی ریڑھی والا، عام آدمی جو چاہے جمعہ نماز پڑھتا ہو، ایک عام انسان، اگر اس کو کوئی منصب چاہیے اس منصب کے لیے وہ شیرخوار بچوں کو کٹوائے گا، اس کو کوئی عہدہ چاہیے وہ اپنے ماں بہن بیٹیوں کو کٹوائے گا، وہ اپنے نوجوان بیٹوں کو قتل کروائے گا، وہ اپنے بھائیوں کو قتل کروائے گا، وہ اپنے نسب کے ساری آل اولاد کو قتل کروائے گا، اپنی خواتین کو گرفتار قتل کر اپنی جان دے گا. ایک عام انسان یہ تصور نہیں کر سکتا. ایک عام انسان کے بارے میں میرا یہ یقین ہے کہ عہدے کی بھوک اتنی کسی کو بھی نہیں ہوا کرتی. تو کیا یہ بنو ہاشم کا عظیم ترین فرد، نبوی تربیت کا حامل، نواسہ رسول، اقتدار کی جنگ کے اندر آئے گا؟ اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج سوشل میڈیا پر سو کال دانشور، اپنے نام نہاد خود ساختہ، اپنے آپ کو خود ہی دانشور، اہل علم و دانش کی فہرست میں زبردستی شامل کروانے والے، یہ آج ہمارے سامنے بھاشن دینے کے لیے آ جاتے ہیں جناب دو شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی. اس تصور پہ خدا کی لعنت ہو، اس سوچ پر خدا کی لعنت ہو. یہ علم و دانش نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی حماقت، اس سے زیادہ. اور میں تو یہ بات کہتا ہوں، خطرہ ہے سلب ایمان نہ ہو جائے. اہل بیت کی محبت عقیدہ ہے، فرض ہے. اہل بیت کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے. ایمان اور منافقت کا دار و مدار اہل بیت پر رکھا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کر کے کیا فرمایا، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. تم سے مومن ہی پیار کرے گا جو ایمان اپنے سینے کے اندر رکھتا ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ تم سے پیار نہیں کرے گا. گویا ایمان کا اور نفاق کا در و مدار اس پر رکھ دیا ہے. آج اس طرح کی زبان تان دراز کی جاتی ہے. جو اس طرح کی زبانیں تان دراز کرنے والا ہو اسے اس بات کا لازمی طور پر احساس رکھنا چاہیے، خطرہ ہے مرنے سے پہلے یہ ایمان سے فارغ نہ ہو جائے. یہ تصور
یہ سوچ سلب ایمان کی علامت ہے. میں اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم درجے کی بات یہ اہل بیت کی محبت رکھ لیں اور اللہ پاک سے ہم یہ دعا کر لیں یا اللہ اسی عقیدہ اور محبت اہل بیت پہ زندہ رکھ اور اسی محبت اہل بیت پر ہم کو موت عطا فرما. واہ سبحان اللہ, ہم یہی سبحان بننا اللہ. چاہتے ہیں. ہم غداران کوفہ میں سے نہیں بننا چاہتے جن کا آپ نے سوال کیا. جی. ایک تاریخی ابن اسیر کے مطابق کئی بوریاں بھر گئی تھی حضرت حسین کو لکھے گئے خطوط کی, اور ان خطوط کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیے, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہاں پر نظام آپ کا چلے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیعت ہم آپ پر کریں, خلافت کا قیام ہو. خطوط لکھنے والے اور پھر بعد میں انہوں نے ہی غداری کی ہے. ہم آج اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم حسین کے قافلے کے وہ افراد بننا چاہتے ہیں جو اپنی جانیں قربان کریں, جو ان کو پانی پلائیں, جو سہولت کاری امام حسین کے قافلے کی کرتے ہوں. ہم یزیدی قافلے کا کبھی حصہ نہیں بننا چاہتے اور اسی عقیدے پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, اسی موقع پر نظریے سے اپنی موت. حق فرمایا آپ نے مفتی صاحب.